السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یروشلم شہر کو بھلا دوستوں کو نہیں جانتا، کیونکہ دوستوں یہ شہر ہماری دنیا کا مشہور اور پرانا شہر ہے، تو جس کو ہماری دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، مسلم اور عیسائیوں میں پوتر مانا جاتا ہے۔ یعنی ان تینوں دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ یروشلم شہر کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر ان تینوں دھرموں کے لوگوں میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور آج کے دور میں بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہم میں سے کسی بھی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستو، بیت المقدس کی بات کی جا رہی ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ لیا جائے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دوستو ہماری دنیا کے کسی بھی انسان کے دماغ میں جب جب بیت المقدس کا ذکر آتا ہے تب تب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی اتہاس کے وہ یودھا تھے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور پیارے دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی دھرم کے لوگ بھی ایک بہادر، ہوشیار اور ایک رحم دل لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور آج کے ایسے دور میں کہ جب اسرائیل فلسطین کے بیچ اس شہر کی وجہ سے جنگ جیسے حالات بن چکے ہیں، تو آپ لوگ فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ریلیٹڈ بہت ساری پوسٹ بھی دیکھتے ہوں گے۔ نہ صرف پوسٹ بلکہ ایسے بہت سارے فوٹوز بھی دیکھتے ہوں گے کہ جن میں فلسطین کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے ہیں، اور ان بینرز پر لکھا ہوا ہے کہ اے صلاح الدین ایوبی، ہم تم کو مس کرتے ہیں، یعنی صلاح الدین ایوبی، ہم تم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر فلسطین کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں، اور آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ عیسائی لوگ بھی ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کہ جن عیسائی لوگوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ سبھی یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ اس مشہور اور پاک شہر کو سب سے پہلے مسلم اتہاس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور حضرت عمر نے اس شہر کو بلا کسی جنگ کے ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار کئی سو سال تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا، لیکن پھر 1099 میں ایک بار پھر سے صلیبی فوجوں کے ذریعے سے اس شہر پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبی فوجوں کے ذریعے سے عیسائیوں کا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ چاہ کر بھی اس شہر کی مسلم فوج عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مسلم فوج کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھی عیسائیوں نے یروشلم شہر میں وہ تباہی مچائی تھی کہ جس کو پڑھ کر آج بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو قتل کیا بلکہ بہت بری طرح سے لوٹ پاٹ بھی مچائی تھی۔ صلیبی فوجی گھروں میں گھس گھس کر نہ صرف مال و دولت کو لوٹا کرتے تھے بلکہ عورتوں کی عزتوں کو بھی پامال کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، صلیبیوں کا یہ ظلم کتنا خطرناک تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس دور کی بہت ساری عیسائی طاقتوں نے صلیبیوں کے اس قدم کو غلط بتایا تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ صلیبی جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ لگ بھگ سارے ہی اتہاس کاروں کا یہ ماننا تھا کہ جب عیسائیوں نے 1099 میں بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو اس کے بعد پورے شہر میں ایسا قتل عام مچا تھا کہ یروشلم شہر کی در گلی خون سے لال ہو گئے تھے۔ وہ جلد بازی میں قتل کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یروشلم شہر کے جس عام شہری کو وہ قتل کر رہے ہیں وہ دھرم سے عیسائی ہے یا مسلمان ہے، کیونکہ صلیبیوں کی نظر میں تو وہ سارے ہی لوگ عربی تھے اور ہر عربی انسان سے ان لوگوں کو نفرت تھی۔ یروشلم شہر میں یہودی اور مسلم دھرم کے لوگوں کے لیے اگلے 90 سال بڑی مشکل کے ساتھ گزرے، کیونکہ پیارے دوستو، عیسائیوں کی صلیبی فوجیں مسلم اور یہودیوں سے یروشلم شہر کو پاک کرنا چاہتی تھی اور ہر حال میں فلسطین سے ان دونوں دھرموں کو ختم کرنا چاہتی تھی۔
لیکن پیارے دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت بدلا اور اتہاس میں ایک ایسا یودھا کا جنم ہوا کہ جس کی قسمت میں ایک بار پھر بیت المقدس کو فتح کرنا لکھا تھا۔ یہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ یہ وہی یودھا تھا جس کو آج پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر اس کو اتہاس کے سب سے ٹاپ کمانڈر میں سے ایک کمانڈر کہا جاتا ہے، اور پوری انگلش دنیا یعنی پوری عیسائی اور یہودی دنیا آج ان کو صلاح الدین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی یروشلم شہر کے بارے میں سنتے رہتے تھے، یعنی ان کو یہ خبر ملتی رہتی تھی کہ مسلمانوں پر یروشلم شہر میں کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک نہ ایک دن بیت المقدس کو ضرور فتح کریں گے، اور یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا تھا، اور 1187 میں اپنی ایک فوج کے ساتھ یروشلم شہر کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ چاہ کر بھی صلیبی فوجیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور ایک لمبے وقت تک یہ محنت کرنے کے بعد آخر کار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ پیارے دوستو، جب عیسائی فوجوں نے ہتھیار ڈالے اور یروشلم شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا کو یہ امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 1099 میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ عیسائیوں سے ضرور لے گا۔ یروشلم شہر میں رہنے والے عیسائی کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 1099 میں ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی ضرور کیا جائے گا۔ ہمارے گھروں کو لوٹا جائے گا اور ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اس وقت پوری دنیا حیران رہ گئی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم شہر کے بادشاہ کو اور اس کی فوجوں کو فوراً شہر خالی کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور شہر میں رہنے والے عام عیسائیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تم لوگوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہی وہ چیز تھی کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور کر دیا، اور ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ایک ہیرو کے طور پر دیکھنے لگے، اور آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پوری دنیا میں اور ہوشیار کمانڈر کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ہمارے پورے اتہاس میں آج تک شاید ہی ایسا کوئی یودھا گزرا ہوگا کہ جس کو ہماری دنیا میں رہنے والے لگ بھگ سبھی دھرم کے لوگ نہ صرف عزت بلکہ ہیرو کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہالی ووڈ انڈسٹریز کی طرف سے ایک مووی بھی بنائی گئی تھی جس کو کنگڈم آف ہیون کا نام دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد بھلے ہی یروشلم شہر میں حکومتیں تو بدلتی رہی، لیکن کبھی بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں گیا، اور اس شہر پر سب سے لمبے وقت تک سلطنت نے حکومت کی۔ وہ سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ وہی سلطنت عثمانیہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ان کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔